حضرت ابو بکر کے صرف 2 سال حکومت کے بعد انہوں نے لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کے بعد مسلمانوں کے اگلے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب۔ دوستو، آج کی اس دنیا میں قریب 200 کروڑ سے بھی زیادہ مسلمانوں کی پاپولیشن ہے، اور اس دنیا کے 195 دیشوں میں سے 57 دیش تو مسلمانوں کے ہی حکومت میں ہیں، اور اس دنیا میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جہاں اذان کی آواز نہ سنائی دیتی ہو۔ لیکن ان سب میں حضرت عمر کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، جنہوں نے اپنی خلافت کے کچھ ہی سالوں میں ایک بہت بڑا امپائر کھڑا کیا، جو کہ ان سے پہلے کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ الیگزینڈر دا گریٹ ایون ایجپٹ کا کنگ فرعون کے پاس بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ سب کیا کیسے؟ چلیے جانتے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے بہت سے واقعات کو بنا مس کریں دیکھ پائیں۔ لیٹس گو! آخر انہوں نے یہ سب کیا کیسے؟ لیکن حضرت عمر کی پرسنالٹی کو سمجھنے سے پہلے اس وقت کے مکہ شہر کو سمجھنا لازمی ہے، کیونکہ مکہ میں پچھلے کئی صدیوں سے ایک ہی قبیلے قریش کا کنٹرول تھا۔ دھیرے دھیرے قریش کا ایک قبیلہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ قریش خود بھی بہت سارے قبیلوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا تھا، اور ان قبیلوں کے درمیان اتحاد بنائے رکھنے کے لیے ہر قبیلے کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ قریش کے 3 سب سے طاقتور قبیلے تھے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم کے پاس قریش کی ریلیجس پاور تھی، کیونکہ مکہ کعبہ کی وجہ سے عرب کا ریلیجس سینٹر تھا، اور بنو ہاشم کے لیڈر تھے عبد المطلب اور ان کے بعد ابو طالب۔ قریش کا دوسرا طاقتور قبیلہ تھا بنو امیہ۔ یہ قبیلہ قریش میں صرف اور صرف ایک چیز کی وجہ سے مشہور تھا، اور وہ ہے پیسہ۔ اسی لیے مکہ کی ساری اکانومی یہی فیملی بنو امیہ کنٹرول کرتی تھی، اور اس قبیلے کا لیڈر تھا ابو سفیان۔ اور آخر میں قریش کا تیسرا طاقتور قبیلہ بنو مخزوم تھا، جو مکہ میں واریئرز کی فیملی تھی۔ اسی لیے مکہ میں ہر وار کی پلاننگ یہی فیملی کیا کرتی تھی، اور سب سے زیادہ ہتھیار بھی اسی فیملی کے پاس ہوتی تھی۔ اور بنو مخزوم کا سب سے پاورفل لیڈرز میں سے تھا، جن میں سے ایک کو ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق ان تینوں میں سے ایک کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ ان کا تعلق قریش کے ایک دوسرے قبیلے بنو عدی کے ساتھ تھا، جو قریش کے ایمبیسڈرز کا قبیلہ تھا، مطلب قریش کے سپوکس پرسن یعنی ترجمان انہی قبیلوں میں سے ہوتا تھا۔ اور جب بھی قریش کی آپس میں کوئی لڑائی ہوتی تھی، ان لڑائیوں کو یہی قبیلہ حل کیا کرتا تھا، اور ان کا لیڈر تھا خطاب، حضرت عمر کے والد۔ اسی لیے حضرت عمر کی پرسنالٹی کی یہ سائیڈ کہ وہ کسی بھی بڑے مسئلے کو بہت آسانی سے بات چیت اور ڈیبیٹ کے ذریعے سے حل کر لیا کرتے تھے۔ انہیں یہ پرسنالٹی اپنے والد کے قبیلے بنو عدی سے ملی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی کا ایک دوسرا چہرہ بھی ہے، جو ہم سب بار بار سنتے رہتے ہیں کہ وہ غصے والے انسان تھے، اور بات بات پر ایک دوسرے کا سر کاٹنے کو تیار ہو جاتے۔ حضرت عمر کے پرسنالٹی کا یہ ٹرینڈ انہیں اپنی والدہ حنتامہ بنت ہشام، جن کا تعلق بنو عدی سے نہیں بلکہ بنو مخزوم سے تھا، جو کہ قریش کے بعد یعنی جنگ کو سنبھالتے تھے۔ اس بنو مخزوم کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس قبیلے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کازن کا نام حضرت خالد بن والد مطلب حضرت عمر۔ لوگوں کو بات چیت سے اچھی طرح سمجھانا اپنے والد سے سیکھا، اور جو لوگ باتوں سے نہ سمجھے انہیں تلواروں سے سمجھانا اپنی والدہ کے خاندان سے سیکھا۔ لیکن دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ اور خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر مکہ کے ان وادیوں سے گزرے جہاں وہ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے، اور فرمایا اللہ کی کیا شان ہے کہ میری زندگی میں ایک وقت ایسا تھا کہ میں یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور تھوڑی سی غلطی پر میرا باپ مجھے بہت مارا کرتا، اور آج ایسا دن ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان دنیا میں اور کوئی بھی نہیں۔ مطلب اس وقت حضرت عمر دنیا کے سب سے بڑے امپائر کے لیڈر، دنیا کے سب سے طاقتور انسان بن چکے تھے۔ ان سے پاورفل کوئی بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے، جو بے شک ہر شے پر قادر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال بعد پیدا ہوئے، اور جوانی میں بہت لمبے اور تگڑے ہونے کی وجہ سے بہت جلد ہی مکہ میں سب سے طاقتور ریسلر بن گئے۔ مطلب کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی گروپ میں چل رہے ہوتے تو ایسا لگتا تھا کہ باقی سارے زمین پر چل رہے اور وہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے۔ مطلب آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو لگ بھگ 6 فٹ 7 انچ یا اس سے بھی زیادہ۔ اس سب کے بعد آہستہ آہستہ حضرت عمر اپنے قبیلے بنو عدی کی لیڈرشپ سنبھالنے لگے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ گست یعنی میٹنگز میں بیٹھنے لگے۔
اور کچھ ہی سالوں میں قریش کے سب سے ٹیلنٹڈ امباسڈور بن گئے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس بھی شروع کر دیا، جس میں وہ مکہ، یمن، سیریا کے بیچ ہر وقت ٹریول کرتے رہے۔ اور جب حضرت عمر کی ایج 27 ہو گئی، تب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا اور اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ لیکن حضرت عمر قریش کے امباسڈور اور سپوک پرسن ہونے کی وجہ سے اسلام کی پہلے اسکت مخالفات کی اور مسلمانوں کے خلاف اپنے ماموں ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت سارے اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے، مطلب شراب اور جوا وغیرہ، اور اسلام سے اتنی نفرت کرتے کہ اپنے غلام کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اتنا مارا کہ مار مار کر خود ہی تھک گئے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ حضرت عمر کی پوزیشن مسلمانوں کے بارے میں تھوڑی بدلنے لگی۔ اسی لیے ایک دن وہ مکہ میں ایک غلام کے پاس سے گزرے، جسے اس کے مالک ابو جہل نے مسلمان ہونے کی وجہ سے مار مار کر آلموسٹ بے ہوش کر دیا تھا۔ جب حضرت عمر نے دیکھا کہ کسی اور نے اس کی مدد نہیں کی، تو خود جا کر اسے ہاتھ دیا اور اسے اٹھایا، جس پر اس غلام نے حضرت عمر سے کہا، واللہ آپ ان دونوں سے بہتر ہو، جس کی حضرت عمر کو سمجھ نہیں آئی۔ اس غلام نے اس دعا کی طرف اشارہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کی تھی کہ یا اللہ مکہ کے ان دو عمرین میں سے ایک کو اسلام کی طرف لا، ایک عمر بن خطاب اور دوسرا عمر بن ہشام۔ ابو جہل مکہ کے قریش کو مسلمانوں سے دور کرنے کے لیے ابو جہل اور ابو سفیان بار بار مکہ کے پڈوں سے میٹنگ بلا کر انہیں یہ سمجھنے کی کوشش کیا کرتے کہ محمد کی وجہ سے ہمارا ریلیجن تو خراب ہو ہی چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی اور عزت بھی بہت خراب ہو چکی ہے۔ ان سارے میٹنگز میں بار بار بیٹھ کر ایک دن حضرت عمر آخر بہت تنگ آ گئے۔ پھر انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس سے پہلے کرنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ، اور اپنی تلوار لے کر سیدھا دار ارقام کی طرف روانہ ہوئے، جو مکہ میں مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ لیکن اللہ نے حضرت عمر کو اس سب سے بڑے گناہ کے پہلے ہی پلٹ دیا ہوا، ایسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دار ارقام کی طرف جا رہے تھے، راستے میں انہیں اپنا بیسٹ فرینڈ ملا جو اس سے کچھ عرصہ پہلے سیکریٹلی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن انہوں نے حضرت عمر کو بتایا نہیں تھا۔ اس نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے اسے بتایا تو وہ ڈر گیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے اپنی گھر کی تو خبر لو، جس پر حضرت عمر سمجھ گئے اور سیدھا اپنی بہن کی گھر کی طرف نکل پڑے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بہن پہلے ہی اپنے ہسبینڈ سعید بن زید کی وجہ سے مسلمان ہو چکی تھی۔ سعید بن زید حضرت عمر کے بہنوئی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے چاچا کے بیٹے بھی تھے۔